وڈیرا سولنگی اور مانک شاہ شہر میں تھے جب ان کی کوٹ سے قریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر مین لائن سے گزرتی ریل گاڑیوں پر یکے بعد دیگرے 3 حملے ہوئے۔ پہلا حملہ رات کو ایک ٹرین پر کیا گیا، دوسرا حملہ کچھ فاصلے پر اس کے تعاقب میں آنے والی ایک لوکل ٹرین پر ہوا، اور تیسرے حملے میں تخریب کاروں نے ریل کی پٹری اکھاڑ کر پیٹرول کی سپلائی لے جانے والی ٹرین کو ایک تباہ کن حادثے سے دوچار کیا، جس سے ایک ڈبے کو آگ لگ گئی جس نے ساری ٹرین کو گرفت میں لے لیا اور زبردست تباہی پھیلی۔ ایک ہی رات میں ہونے والے ان 3 مختلف تخریب کاری کے واقعات نے مرکزی حکومت تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ مختلف ایجنسیوں کے لوگ بھاگ بھاگ کر موقع واردات پر پہنچے، جہاں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں تھا۔ مقامی پولیس نے اس باغی ڈاکوؤں کا کارنامہ بتایا اور معمول کے مطابق اس کارروائی کو بھی ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ رینجز کی مدد سے نزدیک دور کے کوٹھوں میں مختلف مشتبہ مقامات پر چھاپے مارے گئے، لیکن وہاں اب رکھا ہی کیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ گھناؤنی تخریب کاریاں کی تھیں وہ تو کبھی کے محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکے تھے۔ جس پولیس پر تحقیقاتی ایجنسیاں اعتماد کر رہی تھیں وہ ریاست سے زیادہ وڈیرا سولنگی اور اس کے متعلقین سے مخلص تھی، جہاں سے انہیں ایک دن میں ان کی 1 سال کی تنخواہ سے زیادہ پیسے مل جایا کرتے تھے۔ اخبارات کی چیختی چلاتی سرخیوں نے فضا کو مغموم کر دیا تھا۔ اس کی آلودگی میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگ کھلم کھلا حکومت کو گالیاں دے رہے تھے۔ اگر کسی نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ یہ غیر ملکی سازش ہے اور تربیت یافتہ تخریب کاروں کے ہاتھوں انجام پائی ہے، ڈاکو اس طرح تنظیم کے ساتھ ایک ایسے واضح منصوبہ بندی لے کر تخریب کاریاں نہیں کیا کرتے، تو لوگوں نے ان کی بات سننے سے ہی انکار کر دیا۔ سرکاری اہلکار حکومت سے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے اپوزیشن کو گالیاں دیتے رہے۔ اپوزیشن والوں نے سرکار پر لعن طعن شروع کر دی اور راہ نے اپنا الو سیدھا کر لیا۔ گپتا اس وقت دہلی کے ایک سیف ہاؤس میں بیٹھا تھا جب اسے وڈیرا سولنگی کے تازہ کارناموں کی اطلاع دی گئی۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا، کیونکہ اس نے افسران سے وڈیرا سولنگی سے متعلق کبھی اچھی رائے قائم نہیں کی۔ لندن میں سولنگی سے ملاقات، مذاکرات اور پھر معاملات طے پانے سے متعلق جو رپورٹ اس نے پیش کی تھی اس پر اس کے ڈی جی کے ریمارکس بڑے مایوس کن تھے۔ اس نے رپورٹ پڑھنے کے بعد گپتا سے کہا تھا، گپتا جی، آپ بڑے خوش فہم دکھائی دیتے ہیں۔ سر، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اس گدھے سے ہم اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتے ہیں، بس اس پر تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ گپتا نے اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے جواب دیا تھا، بھگوان کرے آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہو، لیکن ابھی تو ہم صرف محنت ہی کر رہے ہیں۔ ادھر سے کچھ حاصل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ 2-3 ماہ بعد ایک آدھ دھماکہ کر کے کیا ہم کشمیر کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ ارے گپتا جی مہاراج، جانے دیں۔ میں معذرت چاہتا ہوں سر، ممکن ہے آپ کا ماضی کا تجربہ زیادہ خوشگوار نہ رہا ہو۔ میں نے اس علاقے میں زیادہ آپریٹ نہیں کیا، لیکن میں نے سمجھا ہے ان لوگوں کو استعمال کرنا اتنا مشکل نہیں۔ ارے چند سکے، شراب، شباب، اس سے زیادہ کیا قیمت ہے ان کی؟ مجھے تو سر حیرت ہوتی ہے کہ آج تک یہ ملک قائم کیسے رہا۔ گپتا نے کہہ ہی دیا، گپتا جی آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور غلط میں بھی نہیں کہہ رہا۔ آج بھی اگر ہمارے اور ان کے درمیان سے یہ ISI نکل جائے تو میں دیکھتا ہوں۔ ابھی آپ کا پالا ان لوگوں سے نہیں پڑا، بڑے سخت جان لوگ ہیں۔ بہرحال ویٹ اینڈ سی، دیکھیں پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ ڈی جی نے دہلی کی مخصوص زبان میں آخری فقرہ بہت چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ پہلے تو گپتا کو ڈی جی کا اندازہ صحیح دکھائی دینے لگا تھا، کیونکہ جس طرح سولنگی نے اسے کہا تھا کہ وہ جاتے ہی کام شروع کروا دے گا، وہ کچھ تو ہوا نہیں تھا۔ آج 10واں دن اس کی روانگی کو ہو رہا تھا۔ گپتا نے اپنے رسک پر اسے اچھی خاصی ادائیگی بھی کر دی تھی۔ اس کا کام کرنے کا اپنا منفرد طریقہ کار تھا۔ وہ ایجنٹ پر اس کی توقع سے زیادہ نواسات کر کے حسب منشا نتائج حاصل کرنے کا قائل تھا، جبکہ اس کے ہمکار کچھ کنجوسی سے کام لیتے تھے۔ گپتا کا تعلق تو کھتری فیملی سے تھا، لیکن خلاف فطرت وہ بڑا شاہ خرچ واقعہ ہوا تھا۔ را کی آڈٹ برانچ نے اس کے نام کے گرد سرخ حاشیہ لگایا ہوا تھا، لیکن اس کے کارناموں نے سب کے منہ بند کیے ہوئے تھے۔ وہ پاکستانی ڈیسک کا انچارج ہونے کے ساتھ ساتھ لندن میں بیٹھ کر اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے معاملات سے ڈیل کر رہا تھا، اور اس نے ہمیشہ ایجنسی کو توقعات سے بڑھ کر بہترین نتائج دیے تھے۔ ڈی جی جو ایک ڈپلومیٹ کے روپ میں چند روز سے یہاں آیا ہوا تھا تاکہ لندن میں بیٹھ کر سولنگی کی سرگرمیوں کو مانیٹر کر سکے، اب مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ جب اسے دہلی سے یہ خوشخبری موصول ہوئی، ان لمحات میں گپتا اس کے دفتر میں وہ ٹیلی میسج لیے داخل ہوا جس پر ان تمام وارداتوں کی تفصیلی رپورٹ درج تھی۔
اور وڈیرا سولنگی کی طرف سے یہ پیغام بھی تھا کہ ابھی تو صرف اس نے ٹریلر چلایا ہے، اصل فلم تو نہیں چلی، جب وہ اصل فلم چلائے گا تو گپتا کو بھی حیران کر دے گا۔ میں نہ کہتا تھا سر کہ یہ بڑے کام کا گدھا ہے، گپتا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ ویل ڈن گپتا، ویل ڈن، اس نے بے اختیار گپتا کو داد دی۔ ابھی تو میں نے للیتا والا پتہ ہی نہیں کھیلا سر، آگے آگے دیکھیے میں کیا کرتا ہوں، اگر میں نے آپ کی تھیوری غلط ثابت نہ کر دی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ بس اب زیادہ اونچے بھی نہ اڑو، اور ہاں 3 دن سے میں یہاں جھک مار رہا ہوں، اور تو وہ تمہاری میڈم للیتا، اسے کیا صرف غیر ملکی مہمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ارے یار گپتا، ٹھیک ہے بھائی، گھر کی مرغی دال برابر، لیکن کم از کم مہمانداری کے آداب تو نہ بھولا کرو۔ ارے بھائی اتنی بڑی خوشخبری، کیا للیتا کے ساتھ شیئر نہیں کرواؤ گے؟ کہاں ہے وہ؟ ابھی پیرس سے واپس نہیں لوٹی کیا؟ ڈی جی نے للیتا کے ذکر پر چونک کر کہا۔ میں نے جان بوجھ کر اسے مطلع نہیں کیا سر، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں بھی وہ ایک بڑا اہم کام کر رہی ہے، آج کل وہ مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں نا، ان کی خدمت کر رہی ہے، بیچاری سر۔ ان کے لوگوں کے مذہبی محاذ کو گرم رکھنا زیادہ ضروری ہے، اور وہ تو جانتے ہیں کہ اپنے مولانا صاحب تو خدمت کرنے اگانے کے کچھ زیادہ ہی عادی ہیں۔ گپتا نے اسے مطلع کیا۔ یار گپتا، بہت اچھی بات ہے، دیش پہلے اور باقی سب کچھ بعد میں، لیکن ہمیں بھی کچھ اہمیت دے دیا کرو۔ ڈی جی نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ رائٹ سر، ابھی لیجیے۔ گپتا نے مسکراتے ہوئے دوسرے کمرے کا رخ کیا۔ 5 منٹ بعد وہ فون پر للیتا سے مخاطب تھا، جسے اس نے بطور خاص یہ خوشخبری سنائی تھی، اور اس کے ساتھ ہی درخواست کی تھی کہ فی الوقت مولانا صاحب کی خدمت پر کسی اور کو مامور کر دے، وہ ڈی جی صاحب سے فوراً لندن میں ملنے کے لیے آ جائے۔ دوپہر کی ایک فلائٹ سے للیتا آ گئی۔ بہت عرصے بعد راہ نے یہ مارکا سر کیا تھا، ان کے لیے یہ معمولی خوشی نہیں تھی۔ اگلے روز دہلی روانگی سے پہلے ڈی جی نے میڈم للیتا اور گپتا جی کے لیے خصوصی فنڈز کی رقم میں ان کے خلاف توقع بہت زیادہ اضافہ کر کے دونوں کے دل مول لیے تھے۔ میڈم للیتا نے ان کی روانگی کے فوراً بعد گپتا جی سے شکوہ کہا تھا کہ اپنے دیش واسیوں کی خدمت کا موقع اسے اتنے کم کیوں دیا جاتا ہے، وہ کیا صرف دیش دروہوں کے یہی مخصوص ہو کر رہ گئی ہے؟ جواب میں گپتا نے زوردار کیک بلند کیا۔ وڈیرا سولنگی نے سائیں لوگ کے آستانے پر چند روز بسر کرنے کے بعد بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کی توقعات سے بڑھ کر ہوشیار اور معاملہ فہم ہے۔ بیٹے کے ہاتھوں باپ کے قتل کی فلم بنانے کا آئیڈیا اس کے شیطانی ذہن میں اچانک ہی ادھر آیا تھا، اور اس نے اس فلم کو اب بڑے کیسٹ پر منتقل بھی کر لیا تھا۔ یہاں کر اسے احساس ہوا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے اتنا زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سائیں لوگ جس تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، عین ممکن تھا وہ اسے کبھی پلانگ کر مشکل میں پڑ جاتا، لیکن اسے امید تھی کہ اب یہ شکار کبھی اس کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا، کیونکہ اس فلم کی موجودگی میں اس کا بچ نکلنا ناممکن تھا۔ وڈیرا سولنگی نے مستقبل میں پیش آئندہ کسی بھی خطرے کی پیش بندی پر خود کو دل ہی دل میں دوبارہ داد دی۔ اس روز جب سائیں لوگ نے اس کی ملاقات ماڈل خانم سے کروائی تو وڈیرا سولنگی کو ایک مرتبہ پھر میڈم للیتا کی یاد آ گئی۔ خانم کے ناز و انداز سے اس سے خاصے ملتے جلتے تھے۔ اپنی خلیفہ ہے وڈیرا سائیں لوگ نے اس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا۔ تب تو ہمارے لیے زیادہ قابل احترام ہوئی نا آپ؟ سولنگی نے خانم کی طرف دیکھ کر کہا۔ سائیں جی کا کرم ہے وڈیرا سائیں، ورنہ میں بیچاری کس قابل؟ خانم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ مستقبل میں ہم اچھے دوست ثابت ہوں گے۔ سولنگی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے خانم نے گرم جوشی سے تھام لیا۔ وڈیرا سائیں، آج ہی اس دوستی کا آغاز ہو جائے گا۔ آج کی محفل اس دوستی کے نام پر ہی سجاتے ہیں۔ خانم کوئی بندوبست کرو نا بابا، ہمارے وڈیرا سائیں آئے ہوئے ہیں۔ اس نے خانم کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ جو حکم سائیں جی، آپ وڈیرا کو آج شام ہماری طرف ہی لے آئیے گا نا، ہمارے بھی باغ جاگ اٹھیں گے۔ خانم نے وڈیرا کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے، آج آپ ہی کی طرف آتے ہیں، وڈیرا سولنگی نے سر ہلایا۔ کمرے میں وہ تینوں موجود تھے۔ سائیں لوگ کے کارندے اس کی ایک ایک ادا کا مطلب سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کب انہیں سائیں لوگ کے تخلیہ میں مداخلت کرنی ہے اور کب نہیں کرنی۔ جب تک خانم سائیں لوگ کے ساتھ رہتی، کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ خانم اور وڈیرا کافی دیر باتیں کرتے رہے، جس دوران وڈیرا سولنگی نے اندازہ لگایا کہ خانم کی حیثیت گو کہ ایک ماڈل گرل کی ہے، لیکن سیاستدانوں اور خصوصاً صنعت کاروں کے ایک بڑے طبقے میں وہ خاصی مقبول ہے۔ اس کی اس خوبی کو کیش کروانے کا ایک شیطانی منصوبہ اس کے ذہن میں تیار کر لیا تھا۔
اب وہ خانم کے ذریعے گپتا کی اگلی خواہش پوری کرنے جا رہا تھا۔ اس نے خانم کے ذریعے شہر کے مشہور صنعت کار سیٹھ ہانڈی والا کو اغوا کر کے تاوان حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیٹھ ہانڈی والا کا ذکر اس نے یوں ہی گھما پھرا کر کیا اور جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ خانم کا مستقل گاہک ہے۔ میڈم خانم کی حیثیت ماڈل گرل سے زیادہ ایک سپلائر کی تھی۔ اس کی عمر اب قریباً 40 سال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ایک پرانے پیشے کو خیرباد کہہ دیا تھا، لیکن اس کی شہرت اسی حوالے سے تھی۔ بہت کم لوگوں کو اس بات کا علم تھا کہ اس شہر کی کوئی بھی بڑی ماڈل خانم کی دسترس سے باہر نہیں ہے۔ اس نے بڑا مضبوط جال پھیلایا ہوا تھا۔ تمام مشہور ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے ڈائریکٹر سے اس کے گہرے تعلقات رہے تھے اور انہیں اس نے اپنی مٹھی میں لے رکھا تھا۔ عموماً ہر ماڈل اس کے ذریعے ہی متعارف ہوتی تھی۔ اپنے گھروں سے ٹی وی، فلم اور ماڈلنگ کے شوق میں بھاگ کر آنے والی لڑکیوں نے بہترین اور محفوظ پناہ گاہ خانم کا گیسٹ ہاؤس تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس اس کی ذاتی ملکیت تھا، جہاں بظاہر تو ملازمت پیشہ عورتیں قیام پذیر تھیں، لیکن اس کی اصلیت کا علم شہر کے VIP کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ کبھی اگر پولیس کو اس گیسٹ ہاؤس پر ہونے والی کسی سرگرمی کی اطلاع ملتی تو اسے دبا دیا جاتا۔ آج تک کسی پولیس افیسر نے یہاں چھاپہ مارنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ جس کسی نے ایسا خیال بھی ظاہر کیا، اس کا تبادلہ فوراً ہی کسی دور دراز مسافاتی علاقے میں کروا دیا جاتا۔ گیسٹ ہاؤس کے دونوں دروازوں پر ایک پرائیویٹ سیکورٹی ایجنسی کے اہلکار تعینات تھے اور بظاہر یہی تاثر ملتا تھا کہ یہاں سوائے مکینوں کے اوپر اور کوئی چڑیا بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی اخباری نمائندے نے بھی ادھر کا رخ کیا تو اسے بھی یہ گارڈ اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں کی کسی لڑکی کی زبان کوئی اندر سے ہونے والی پراسرار سرگرمیوں کے متعلق ایک لفظ بھی نکلوا سکے۔ خانم اس شہر کی مشہور سوشل ورکر تھی۔ اس کے پاس حسن، جوانی اور دولت تینوں نعمتیں موجود تھیں، اور ان کا موقع میل کی مناسبت سے اس کا بہترین استعمال کرنا اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ گیسٹ ہاؤس خانم کا بڑا مضبوط ہتھیار تھا۔